اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، بندے کو اللہ پاک کی رحمتوں میں وقت گزارنے کا خاص موقع ملتا ہے۔ اور ایک خاص جنت کا دروازہ جس کا نام ہی باب الریان ہے، باب الریان کا مطلب ہے روزے والا دروازہ۔ تو جو رمضان مبارک کا ادب و احترام کر کے اپنے آپ کو اللہ پاک کی رحمتوں کے قابل بنا لیتے ہیں، حشر والے دن ان کو اسپیشلی طور پر باب الریان سے بلایا جائے گا کہ تم چونکہ رمضان کا ادب کرنے والے تھے، لہٰذا تمہارے لیے یہ خاص دروازہ ہے، تم اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رمضان مبارک کا نصیب ہو جانا یہ اس کے کرم اور فضل کی بہت بڑی ایک ہمارے اوپر دلیل ہے۔ پچھلے سال پر ہم ذرا نظر دوڑا لیں تو کئی افراد ایسے ہوں گے جو ہمارے عزیز و اقربا میں، ہمارے جاننے والوں میں موجود ہوں گے دنیا کے اندر، لیکن اس سال وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اس عظیم مہینے کی برکتیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر شریف پر جلوہ فرما ہو رہے تھے، تو آپ نے ایک قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ تو ان میں سے ایک جو پوائنٹ ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج آپ نے انداز اپنایا، اس سے پہلے یہ انداز مبارک آپ کا نہیں دیکھا گیا۔ تو فرمایا کہ جب میں نے قدم شریف رکھا تو میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کہیے آمین، تو میں نے پھر اس پر کہہ دیا آمین۔ آمین کا مطلب ہے کہ الہی قبول فرما لے اس بندے کے لیے جس کو یہ موقع ملا بخشش رحمت اپنے لیے حاصل کرنے کا، لیکن اس نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا اور وہ اپنے لیے رحمت حاصل نہ کر پایا، تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں آج سے ہی، شروع سے ہی اس کی تیاری پر توجہ دینی ہے۔ یہ ایسے کہہ لیں کہ جیسے ایک موسم رحمت آ رہا ہے ہمارے لیے، موسم مغفرت آ رہا ہے۔ اشرا اشرا بانٹ کر اللہ پاک نے جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرنے ہیں، رحمتیں فرمانی ہیں، بخششیں کرنی ہیں۔ جب رمضان مبارک آنے والا تھا، بالکل قریب قریب تھا رمضان المبارک، تو رمضان المبارک سے ایک دن قبل شعبان المعظم کے آخری دن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ خطبہ کتب احادیث کے اندر مشکوٰۃ شریف میں صفحہ 163 پر، حدیث نمبر 1965، تفسیر الدر منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جلد اول صفحہ 466 پر یہ ارشاد فرمایا، اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، کنز العمال میں الترغیب و ترہیب تفسیر مزری شریف، اور امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 3608، یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ خطبہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے۔ وہ آپ نے خطبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ رمضان المبارک آنے سے قبل ہی آپ امت کو، صحابہ کرام کو رمضان کے لیے تیار کر رہے تھے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اس خطبہ کے جو ارشاد تھے، الفاظ تھے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن آپ نے یہ خطبہ ہمیں ارشاد فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطبہ میں آپ کے سامنے اب پڑھ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اب مہینے کو بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بھی عظیم ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینے کی بھی بڑائی بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنی عظمت اور شانوں سے اس مہینے کو بھی بڑی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ فرمایا عظیم مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، اور شہر مبارک، فرمایا یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، دن برکت والے، راتیں برکت والی، ایک ایک لمحہ برکت والا۔ فرمایا یہ پورے کا پورا مہینہ ہی مبارک ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر،
ایسا یہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے۔ جعل اللہ صیام و فریدہ، فرمایا اس کے دن کے ٹائم کے روزے رکھنا تمہارے اوپر اللہ پاک نے فرض فرمائے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام کرنا تمہارے لیے ایک نفلی عبادت بنایا گیا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے رات کا قیام جو باقی مہینوں کے اندر نہیں ہوتی، جس کو قیام لیل، نماز تراویح کے نام سے ہم سارے جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے تطوع ایک زائد عبادت بنایا گیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن کا روزہ رکھا رمضان مبارک میں اور رات کو قیام کیا، تراویح، نماز تراویح کے لیے وہ رات کو جاگا، قرآن پاک سنا اور عبادت میں وقت گزارا، تو فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ رات کا قیام تمہارے لیے ایک زائد عبادت بنایا گیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو ایک نفلی کام اس مہینے میں کرے گا، کمن ادا فریدہ فی ما سوا، تو وہ ایسے ہے جیسے باقی دنوں میں وہ فرض ادا کرنے والا ہے، اس میں نفلی کام کا مقام اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن ادا فریدۃ فیہ، جو اس میں فرض ادا کرے گا، کمن ادا 70 فریدہ فی ما سوا، تو ایسے ہے جیسے وہ 70 فرض ادا کرنے والا ہے باقی ایام کے اندر۔ تو اگر ہم اس میں ایک فرض نماز پڑھیں گے تو گویا 70 فرض ہم نے پڑھ لیے، اتنے کے برابر ثواب نصیب ہوگا۔ اور صدقہ خیرات نفلی کریں گے تو جیسے کہ بندہ فرض صدقہ دے رہا ہے، جو زکوٰتیں فرض ادا کی جاتی ہیں تو وہ ایسے کہ جیسے 70 بار اس نے زکوٰۃ ادا کی ہو، تو اتنا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑھا کر تو اس کے ثواب میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں بندہ ہر طرح سے صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے صبر ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات پر صبر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فساد، ان چیزوں سے بندہ باقی دنوں میں زیادہ خوف میں آیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ باقی بھی جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ خاص صبر کا ایک امتحان ہوتا ہے بندے پر کہ اس میں مزید صبر کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو یہ صبر نصیب ہو جائے، وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کا ثواب اللہ پاک نے جنت رکھا ہوا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس کا مطلب کہ جو بھوک برداشت کرے اس کو اللہ پاک اس کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے۔ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، افطاری کا ٹائم، تو اس وقت کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری کے وقت اللہ پاک مومن کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، فرحۃ عند الفطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ تعالی، او کما قال، فرمایا کہ ایک فرحت تو نصیب ہوتی ہے افطاری کے وقت، سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور اب جب وہ اللہ پاک کا نام لے کر سامنے رزق ہوتا ہے، منٹ منٹ کا انتظار دیکھ کر میں نے ابھی نہیں کھولنا، ابھی نہیں کھولنا، ابھی نہیں کھولنا، ابھی نہیں کھولنا، رکا ہوا ہے، کیوں رکا ہوا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے بھی اجازت نہیں آئی ہے۔ جو ہی ارشاد ہوگا کہ اب پانی پی لے، اب کھجور کھا لے، اب روزہ کھول لے، اپنا افطار کر لے، فوری وہ اٹھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے روزہ افطار کرتا ہے۔ فرمایا اس وقت روزے والا جانتا ہے کہ اس کو کتنی فرحت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، واقعی بڑا سکون نصیب ہوتا ہے اس وقت۔ فرمایا ایک فرحت تو یہ ہے، اور دوسری فرحت، سکون، خوشی تب اس کو نصیب ہوگی جب روزے دار کو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار عطا کروائے گا۔ وہ جو ملاقات اللہ پاک اس طریقے سے روزے دار سے کرے گا کہ اپنا دیدار نصیب ہو جائے گا، تو فرمایا اس وقت یہ جو فرحت محسوس کرے گا وہ اپنے ہی درجے کی فرحت ہوگی، اس کی مثال دنیا کائنات میں فرمایا بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کا کتنا بڑا اجر ہے، روزے کی وجہ سے کتنا بڑا مقام اللہ پاک بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بڑے اعمال ایسے ہیں جن کا میں بدلہ دنیا میں دے دیتا ہوں، جن کا ثواب، اس کا اثر، وہ سب کچھ دنیا میں مل جایا کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ بندے کا صرف میرے لیے ہے، اور اس کا ثواب اور بدلہ بھی صرف میں ہی ہوں۔ میں ہی ہوں کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ میں اس کو ایسا نوازوں گا کہ بس یہ بندہ کہے گا کاش میں اور روزہ رکھ لیتا۔ صحیح ابن ماجہ شریف کے اندر صحیح حدیث سے پاک ہے، 2 صحابی تھے، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، دونوں بڑے کمال کے محبت والے تھے، اکٹھے مسلمان ہوئے۔ ایک
نیکیوں میں بڑا تیز تھا، بڑا تیز، وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا۔ وہ جتنا آگے آگے بڑھتا گیا، سارے لوگوں کی نظر میں آ گیا کہ ہر نیکی کے کام میں یہ آگے ہے، ہر نیکی کے کام میں یہ آگے۔ جہاد ہونا تو وہ آگے چلے جانا، رمضان شریف آنا، کوئی بھی کام ہونا تو ہر کام میں آگے سے آگے۔ بڑا کمال کا وہ صحابی رسول تھا۔ ایک جنگ کے اندر اس کی شہادت ہو گئی، وہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ اب شہید کے لیے بڑے مقام ہیں اسلام کے اندر۔ وہ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا جو اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، جو باقی تھا دوسرے والا، وہ ابھی شہید نہیں ہوا، اس کو مزید اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، 1 سال مزید اس کو نصیب ہو گیا، اور اس نے وہ شہید ہونے والے کے بعد ایک رمضان شریف اور پا لیا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر، یہ نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ایک رمضان شریف اس نے اور پایا۔ تو اگلے رمضان شریف کے بعد اس صحابی رسول کی بھی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی وفات کے بعد ایک صحابی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب آیا، انہوں نے دیکھا خواب میں ان دونوں دوستوں کو۔ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں دوست جنت کے دروازے پر موجود ہیں۔ تو اندر سے ایک فرشتہ وہ باہر آیا، گیٹ کیپر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کی وہاں ڈیوٹی تھی، وہ باہر آیا۔ تو اس نے یہ جو 1 سال مزید زندہ رہا تھا بعد میں، جس نے وفات پائی، اس سے کہا کہ تم پہلے آؤ جنت میں۔ اس کو جنت میں داخلہ پہلے مل گیا، اور وہ جو پہلے فوت ہو گیا تھا، جو ہر کام میں آگے تھا، تیز تھا، وہ شہید بھی ہوا، اس کو فرمایا کہ تم ابھی رک جاؤ۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہے، جنت کے دروازے کے باہر، اور جس کو ایک موقع زیادہ ملا تھا، 1 سال 1 رمضان، اس کو اندر داخل کر لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ واپس آیا، اس نے آ کر اس شہید ہونے والے صحابی سے فرمایا کہ تم بھی آ جاؤ۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا گیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، تم واپس جاؤ، چونکہ یہ زندہ تھے، ابھی یہ خواب دیکھ رہے تھے، دنیا میں تھے، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا وہاں سے، جنت کا دروازہ خواب میں دیکھا ہے، ان کو اندر جاتے باری باری سارا دیکھ کر مجھے فرمایا کہ تم ابھی جاؤ، تمہارا ٹائم نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا۔ اگلے دن میں نے اس خواب کو صحابہ کرام کے درمیان سنایا، دوستوں کو سنایا، جو مجھے ملتا گیا میں نے سب کو سنایا کہ یار وہ جو 2 دوست اسلام قبول کر آئے تھے، میں نے رات کو ان کا یہ منظر دیکھا ہے۔ لیکن جنت میں وہ گیا ہے جو بعد میں فوت ہوا تھا، جس کو ہم تیز ترار سمجھتے تھے، بڑی ہر کام میں بڑھ چڑھ جانے والا، وہ شہید بھی ہوا، اس کو داخلہ بعد میں ملے۔ تو کہتے ہیں یہ بڑا میرا واقعہ مشہور ہو گیا پورے مدینہ پاک کے اندر۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگ گئے۔ یہ اتنی بات مشہور ہوئی کہ کسی نماز کے ٹائم پر آتے جاتے ہوئے یہ بات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ جب وہاں تک پہنچی تو صحابہ کرام نے اپنا تعجب ظاہر کیا کہ حضور ہم تو تعجب میں ہیں کہ جس نے ہر کام کے اندر سبقت کی تھی اس کو روک لیا گیا، اس کو داخلہ بعد میں ملا، اور جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس جیسا اعمال میں تیز نہیں ہے، اس کو داخلہ جلدی جنت میں مل گیا۔ تو ہم اس پر تعجب ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر تعجب والی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جو پہلے وفات پا گیا اس کے اپنے اعمال جتنے بھی تھے، عظمت شان جو تھی، اس کا بدلہ اس کو اللہ پاک نے دیا، لیکن یہ جو بعد میں زندہ رہا، کیا اس نے 1 رمضان مبارک اس کی بنسبت زیادہ نہیں پایا؟ تو اس 1 رمضان مبارک میں جو اس نے عبادات کی، ذکر و اذکار کیا، تراویحیں پڑھی، نوافل پڑھے، روزے رکھے، تو اس 1 رمضان کی وجہ سے کیا اللہ پاک اب اس پر زیادہ کرم نہیں فرمائے گا؟ حالانکہ وہ بڑا سبقت لے جانے والا تھا دوسرا صحابی، اور اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو 1 رمضان زیادہ ملا ہے اس کی بنسبت، اور یہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، وہ شہید ہوا تھا جو پہلے والا تھا، یہ شہید نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پھر بھی اس کو چونکہ 1 رمضان زیادہ مل گیا، تو 1 رمضان کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت میں پہلے داخلہ عطا فرمایا۔ اور فرمایا میں تمہیں اس سے بھی اگلی بات فرماتا ہوں، بتاتا ہوں کیا؟ فرمایا کہ یہ جس کو 1 رمضان زیادہ ملا ہے نا، اس کو جو جنت میں درجہ دیا گیا ہے، اس کے درجے اور اس پہلے والے کے درجے کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ یہ آپ نے غیبی خبر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنے صحابہ کا حال دیکھا، تم تو خواب دیکھ کر وہاں سے جنت کے دروازے سے واپس آ گئے ہو، لیکن جو جنت میں ان کو جو درجے دیے گئے ہیں، فرمایا جس نے رمضان زیادہ پایا تھا، 1 رمضان زیادہ مل گیا، اور اس کا ادب کیا، احترام کیا، رمضان کو صحیح طور پر استعمال کیا، اس کو جو مقام درجہ بلند ملا ہے وہ ایسے جیسے آسمان پر ہو۔ اور جو پہلے وفات پا گیا اس کے حصے میں 1 رمضان نہیں آیا،
اس کو اپنے اپنے اعمال کا ثواب ضرور ملا، لیکن اس کی بنسبت اس کا درجہ اللہ پاک نے نیچے رکھا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رمضان کی وجہ سے اللہ پاک کتنے بڑے درجے عطا فرماتا ہے بندے کو۔ اس لیے اس رمضان شریف کو ہلکا نہ سمجھے۔ معلوم نہیں کہ اگلے رمضان میں ہم نے زندہ ہونا ہے نہیں ہونا، کیا ہمارے لیے اللہ پاک کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گھر کا فرد، خاتون ہے، مرد ہے، عورت ہے، رمضان شریف کے متعلق بالکل سستی اور غفلت مت برتیے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو کہ ہمیں موقع بھی ملا اور پھر بھی نہ کر پائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مزید ترغیب دی اس مہینے کے آنے سے پہلے، فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جو اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، اب سنیے گا، جو صرف افطار کروائے، فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا وعتق رقبۃ من النار، جہنم سے اس کی گردن آزاد کر دی جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، جس نے روزہ رکھا ہوا تھا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب اللہ پاک روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نیکیاں وہ لے جائیں گے جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسے والے ہیں، وہ افطار کروانے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ہم جو غریب، جو ہم میں سے غریب ہیں، فقیر ہیں، یہ طاقت نہیں رکھتے، وہ تو اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کو تو طاقت ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کی، تو ان کے لیے تو یہ پیکج کا اعلان ہو گیا، امیروں کے لیے تو غریب کہاں گئے؟ سنیے میرے پیارے بھائیو، ہمارے آقا و مولا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، فرمایا کہ جو شخص ایک دودھ کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے، یا پانی کے صرف ایک گھونٹ سے بھی روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ تینوں ثواب عطا فرما دے گا۔ اب کھجور اگر ہم کھانے لگے، ہمارے پاس ایک کھجور ہے، اس میں سے آدھی کر لے، بھائی کو دے دے، یار یہ میری کھجور سے تم روزہ افطار کر لو۔ مدینہ پاک میں کبھی جانا ہو نا جی، تو آپ دیکھیے گا وہاں لوگ خدمت پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے پانی سے افطار کروائے، اپنے پلے سے خریدا ہوا، مطلب ہے کہ جو تمہارے پاس پانی کہیں سے میسر ہے لا کر کسی بھی روزہ دار کے افطار کروا دو۔ کھجور اگر آپ کو کسی نے دیا کہ یار یہ کھجور کھا لینا، تو ہم وہ کھجور 2-4 حصوں میں کر کے اپنے دوسرے بھائیوں میں بانٹ ڈال لیں، کہیں سے بھی اس کو افطار کروائیں، کروانا اپنے ہاتھوں سے ہے۔ وہاں دیکھیں نا جا کے مدینہ پاک میں، تو آپ کو یہ منظر اکثر نظر آتا ہے، شام کے ٹائم جب روزہ کھولنے لگتے ہیں تو سامان باہر سے کوئی لا رہا ہوتا ہے، لیکن اندر وہ کوئی بندہ ایویں کھڑا ہوتا ہے، وہ وہاں سے زمزم کے جو پڑے ہوتے ہیں کولر، وہاں سے پانی بھر بھر کے روزہ داروں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ کسی کا روزہ ہو بھی نہ بھی ہو، وہ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں، روزہ دار بھی افطار کرتے ہیں، باقی بھی۔ تو یہ ایسے ہی وہاں سے پانی بھر لیں، یہاں آ کر کسی روزہ دار سے کہیں یار تیرا روزہ ہے، یہ میں تمہیں پانی دے رہا ہوں، اس پانی سے روزہ افطار کر لو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اللہ پاک یہ سارے ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے اگلی بات آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کھانا کھلانا ہو تو 2 روٹیاں بس کافی ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی کھانے والا ہوگا تو 3 کھا جائے گا، اور افطاری کے ٹائم اتنا کھایا بھی نہیں جاتا، اگر کوئی بریانی کی چاولوں کی پلیٹ ہے تو 1 پلیٹ، یہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ 30 دن ہی کھلاتے رہنا ہے، نہ، ایک دن بھی اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی شربا، فرمایا حشر والے دن میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا۔ 2 روٹیاں 10-20 روپے کی 2 روٹیاں آ جائیں گی، سالن لے لیں گے تو 1 پلیٹ اچھے سے اچھا بھی بنوا لیں گے تو 100-150 کی 1 پلیٹ آ جائے گی، سادے سے جو بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی 500 بھی لگا لیں گے ایک بندے کو رجانے کے لیے، تو 500 کے بدلے حشر والے دن حوض کوثر کے جام نصیب ہو جائیں، یہ سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ یہ تو فری کا پیکج ہے ہمارے لیے۔ اس لیے پیارے بھائیو، یہ ایک روزہ رکھنے کے ساتھ مزید ثواب اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھا ہے، اس موقع کو بھی غنیمت ہم سمجھیں، اس میں تلاش کریں، جو واقعی ہی روزہ دار ہیں ان کو بلا لیں، جاتے آتے کسی کو بلا لیں۔ ہم اپنے عزیز و قربا کو اکثر بلا لیتے ہیں، کبھی ایسا بھی کیا کریں کہ مالداروں کو بھی بلانا ہے تو ساتھ غربا کو بھی بلائیں۔ یہ بعد دفعہ روزہ افطار کروانے والے صرف اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلائیں ان کو، لیکن اگلے دن پھر صرف ایسے ہی راہ چلتے کسی غیر جو جس کو جانتے بھی نہ ہوں اس کو بلا لیں۔ ایسے جو افراد ہوں گے ان کے ساتھ جو روزہ افطار کا معاملہ ہوگا وہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتا ہے،
اس میں کہیں ریاکاری بھی نہیں آتی. اپنے دوست احباب میں تو کبھی کہیں ہوتا ہے کہ یار چلو میں آج اس کو دے رہا ہوں کل کو یہ مجھے دے گا، ابھی اس سے میرا کاروبار ہے، اس سے کاروبار ہے، کہیں کوئی ذرا گمان ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن یہ جو اہم جن کو جانتے بھی نہ ہوں گے ان کو بلا کر اگر اس طرح کا اہتمام کیا جائے گا تو وہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. وہاں بندہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں مجھے ملے گا بھی نہیں ملے گا زندگی میں، بس ٹھیک ہے روزہ افطار کیا میرے لیے دعا کرنا بھیج جاؤ اللہ پاک خیر رکھے. تو یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک بڑا میسج دیا. فرمایا اس کے اول حصے کے اندر، پہلے حصے میں رحمت ہے اور دوسرے حصے میں مغفرت ہے اور تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی ہے. اور فرمایا کہ جس کے ماتحت افراد کام کرتے ہوں، مزدور ہوں، غلام ہوں، پہلے دور میں ہوتے تھے، آج کل مزدور ہوں ماتحت فیکٹریوں کارخانوں میں، کہیں جیسے یہ سوسائٹیوں میں مزدور ہیں. تو فرمایا کہ جو مزدوروں پر رمضان مبارک میں نرمی کرے گا، وقت ان کا کم کر دے، پیسوں میں کمی نہ کرے، مزدوری میں کمی نہ کرے، جہاں ڈیوٹی 8 گھنٹے تھی وہاں ڈیوٹی 5 پر لے آئیں، لیکن مزدوری اتنی کی اتنی ہی، پیسوں میں کمی نہ آنے دے. فرمایا کہ جو اپنے ماتحتوں پر نرمی کرے گا اللہ تبارک و تعالی حشر والے دن اس بندے پر نرمی فرمائے گا. اور نرمی کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے گی. تو اگر یہ 2 گھنٹے ریلیکس دے کر اپنے مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو اگر ہم تھوڑا سا نیکی کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بدلے بڑی مغفرت اور جہنم سے آزادی نصیب ہوگی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے سے مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اس کے ادب کا صحیح طور پر احترام کا ہمیں اپنے فضل و کرم سے جو موقع دے رہا ہے اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس میں فطرانے زکاتیں وہ لوگ نکالتے ہیں وہ خوب نکالیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور خاص طور پر جو اس مہینے میں ایک میسج ہے کہ ہم رمضان شریف جب 5 10 20 روزے گزر جاتے ہیں اس میں بعض دفعہ لوگ یہ راشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم وہ سارا اہتمام پہلے بھی کر لیتے ہیں، ان 2 دنوں میں کر لیتے ہیں، کچھ بچا لیں ثواب کی اگر نیت ہے تو کچھ چلیں کچھ بچا لیں رمضان میں ادا کر لیں گے. لیکن اگر ان دنوں میں کرتے ہیں تو یہ زیادہ ہمارے لیے باعث اجر بن سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ آج ضرورت ہے ایک فیملی کو کہ ان کے پاس روزہ رکھنے کا سامان نہ ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہے بیچارے ماڑے ہیں ان کے پاس روزہ رکھنے کا ہی سامان کوئی نہیں، اور ہم روک کے رکھیں کہ نہیں جناب عید کے قریب چل کے ان کو دیں گے، تو وہ یہ جو مشقت ان پر آئے گی ان ایام میں، اس مشقت کو دور کرنے کے لیے اگر پہلے سے ہی ہم یہ اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری زیادہ توجہ مخلوق کی خاطر اللہ پاک کی رحمت کے مزید ہماری طرف توجہ کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.